ہمارے اعمال تو ایسے نہ تھے کہ اللہ ہماری مسجدیں ہمیں دوبارہ لوٹاتا. ہمارے کردار ایسے نہ تھے کہ اللہ مسجدوں کا دروازہ ہمارے لیے دوبارہ کھولتا. 4 دنوں کا میلہ تھا جو اب ختم ہو چکا ہے. دوستو، ماہ مقدس رمضان ایک بار پھر ہماری زندگی میں آیا تھا اور ابھی چند روز پہلے وہ مہمان ہم سے رخصت ہو چکا ہے. 2022 کے اس مہمان کی اور اس رمضان کے رخصت ہو جانے کے بعد ایک بار پھر ہم لوگوں نے وہی کام کیا جو ہر سال رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد ہم لوگ کرتے چلے آئے ہیں. 4 دنوں کا میلہ تھا جو اب ختم ہو چکا ہے. مسجدیں ویران پڑ چکی ہیں، سڑکیں بے رونق ہو چکی ہیں. وہ قرآن جو مہینہ بھر تراویح کی نماز میں اور شب قدر میں راتوں رات پڑھا جاتا رہا، آج وہ ایک بار پھر طاقوں کی زینت بن چکا ہے اور الماری میں رکھا کر دیا رہا ہے. سر سے ٹوپیاں اتر چکی ہیں. واٹس ایپ پر لگنے والے اسلامک اسٹیٹس اب گانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. ہمارے وہ مسلمان بھائی جو واٹس ایپ کے اوپر رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت لگایا کرتے تھے، آج گانے لگا رہے ہیں. منظر پورا کا پورا بدل چکا ہے. 2 سال تک لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ویسے بھی مسجدیں بند رہیں، عبادت گاہیں بند رہیں، اور اس 2 سال کے پیریڈ میں کورونا کال میں آسمان نے وہ رنگ دکھلایا کہ جو رنگ آنکھوں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. اور ابھی تک ہم لوگ جو کچھ بھی دیکھتے اور سنتے چلے آئے ہیں، یقیناً یہ تمام چیزیں اس بات کے لیے بہت تھیں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آتے، مسلمان مسجدوں کی طرف لوٹ آتا اور اپنے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کر کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا. یہ تمام مناظر ہمارے لیے بہت تھے، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا. ہمارے اعمال تو ایسے نہ تھے کہ اللہ ہماری مسجدیں ہمیں دوبارہ لوٹاتا. ہمارے کردار ایسے نہ تھے کہ اللہ مسجدوں کا دروازہ ہمارے لیے دوبارہ کھولتا. خیر، اللہ کا احسان تھا کہ اس نے کھول دیا، لیکن ایک بار پھر ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ اے اللہ شاید ہم اس لائق نہیں ہیں. اے اللہ تو صحیح تھا. ہم نے اپنے اعمال سے یہ ثابت کر دکھایا. تاریخ عہد و وفا کی یہ بدترین مثال ہے کہ غلاموں نے اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کی ہے، کہ بندوں نے اپنے آقا کے خلاف بغاوت کی ہے. ایک رہبر جو ہمیشہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا رہا، لوگ اسے ہمیشہ مجنون اور دیوانہ سمجھتے رہے ہیں. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. افسوس ہے، حسرت ہے میرے بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ان کو سمجھانے کے لیے تو وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، یاد رکھیے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ مسلمانوں نے اپنے مالک کے ساتھ، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے ساتھ اور اس کی لائی ہوئی کتاب کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے اور کرتے چلے آ رہے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ سلوک بھلایا نہیں جائے گا. یہ سلوک بھلایا نہیں جائے گا. ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى. تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس محفوظ ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون کیا کرتا رہا دنیا کے اندر. وہ نہ تو سوچنے میں غلطی کرتا ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز کو بھولتا ہے. ساری چیزیں اس کی یادداشت میں اور اس کی کتاب میں محفوظ ہیں. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ہاں، اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے اپنے اس جرم کی معافی مانگتا ہے، اس گناہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. یاد رکھیے کہ جب تک ہماری آنکھ کھلی ہے تبھی تک ہمارے پاس رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا وقت ہے. ہم لوگ رمضان کے ساتھ، ہماری زندگی میں رمضان نہ جانے کتنی بار آیا ہے، اور ابھی حال میں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آیا 2022 کا، لیکن ہم تمام رمضان میں وہی سلوک کرتے چلے آ رہے ہیں. ہماری سلوک میں فرق نہیں آتا ہے. رمضان ہماری زندگی میں نہ جانے کتنی بار آیا اور ہر رمضان ایسے ہی گزر گیا. یاد رکھیے کہ ہم لوگ رمضان کے ساتھ اور رب رمضان کے ساتھ اور اس کے بھیجے ہوئے قرآن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں. جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں، یاد رکھیے تبھی تک ہمارے پاس توبہ کا وقت ہے. جس دن جاکنی کے عالم میں پہنچ گئے اور جس دن آنکھوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، جس دن آنکھیں پتھرا گئیں، یاد رکھیے کہ اس وقت سوائے افسوس کا اور کچھ نہیں ہوگا.